حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ سوال ان کا یہ ہے کہ شادی میں جو بارات لے جانے کا طریقہ کار ہے، کیا اس کی کوئی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ دہیج کے تعلق سے بھی ان کا سوال ہے کہ جو بارات لے کر آئیں گے لڑکے والے، تو کیا وہ پوچھنا ضروری ہے لڑکی والوں سے کہ بھائی 100 آدمی لانے یا 200 آدمی لانے؟ اور اس پہ کئی طریقے کی ریل یا ویڈیوز آپ کو جو ہے نا غیر مقلد علماء کی مل جائیں گی کہ جو تقلید کے دشمن ہے کہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ حالانکہ ہر وہ چیز جو اس دور کے اندر ہے اس کا ظاہری نام تو قرآن حدیث میں آج کے ٹائم پہ بھی نہیں ہے، اور جس چیزوں پہ لوگوں کو آج ثواب مل رہا ہے اس پر ثواب قرآن حدیث میں ظاہری نہیں لکھا ہوا۔ تو اسی طریقے سے آپ بارات لے کر جائیں، 100 آدمی، 200 آدمی، 500 آدمی، یہ دونوں پریواروں کا آپسی معاملہ ہے۔ شریعت نے اس میں آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ شریعت نے جو پابندی لگائی ہے وہ ایک جنرل چیز ہے کہ آپ کو سود کا قرضہ نہیں لینا یا ان گناہ والے کاموں سے بچنا ہے۔ اگر آپ ان گناہ والے کاموں سے بچتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 500 لوگوں کو کھلانے کی طاقت دی ہے اور آپ 500 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے کہ بھائی وہ 500 لوگوں کی دعوت کریں اور کھلائیں۔ دوسری بات، اس موقع پہ یعنی خوشی کے موقع پہ بندہ اپنی طاقت اور حیثیت کے حساب سے ہی لوگوں کو بلاتا ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ بھی زیادہ بلانے میں پریشانی ہے تو وہ نہیں بلاتا، اور اگر 100-200 کو وہ بلاتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنی خوشی سے اس کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ تو لے جانے 100 ہیں یا 50 ہیں یہ تو انہی سے پوچھا جائے گا جن کے وہاں مہمانداری ہے، جس طریقے کا وہ معاملہ رکھیں، یعنی جس طریقے کا دونوں آپسی گھر والے مل کے طے کر لیں، خلاف شریعت اس میں نہ ہو تو اس چیز کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا آپ 100 لوگ لے جائیں، 200 لے جائیں، 500 لے جائیں، جو طور کے اس طریقے میں کھانے چلتے ہیں وہ کھانے کھلائیں، جو صحابہ کے ٹائم پہ نہیں تھے وہ بھی کھانے آج کل برات میں کھلائے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی خرابی یا کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ قرآن حدیث کے اندر بارات لے جانے کا کانسیپٹ نہیں ہے تو یہ حرام ہی ہو جائے گا، تو ایسے بہت سارے کانسیپٹ قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن ایک ملک کی، شہر کی اپنے ریتی رواج ہوتے ہیں، بندہ اس کو فالو کرتا ہے، اور وہ رواج شریعت کے اگینسٹ نہ ہو تو اس کو فالو کرنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے اپنے رسم رواج فالو کیا کرتے تھے، بہت سارے طریقہ کار کیا کرتے تھے کہ جس کے اندر کفر شرک نہیں ہوتا تھا، تو بعد میں اس کو جاری رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں تھی۔ نبی پاک نے بہت سارے معاملات میں اجازت دی۔ یہ اجازت دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے ان رسم و رواجوں کو فالو کر سکتے ہیں کہ جو شریعت کے مطالبہ، جو شریعت آپ سے کرتی ہے اس پہ کھرے اترتے ہوں، جس کے اندر کوئی ناجائز گناہ والا معاملہ نہ ہو۔ لہٰذا یہ کہنا کہ بارات لے جانا ہی حرام ہے، بارات لے جانا ہی گناہ ہے، 2 باراتی جائیں گے گناہ ملے گا، کھانا جائز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب فالتو کی باتیں ہیں۔ کھلانے والا اپنی مرضی سے کھلا رہا ہے، لے کے دوسرا بندہ جا رہا ہے، تیسرا بندہ پریشان ہے جس کو دعوت نہیں ملی، تو اس میں کوئی بھی منع کرنے ہونے والی چیز نہیں ہے۔ رہ گیا کہ باراتی کتنے لے کے جائیں گے، وہ بھی آپسی بیٹھ کر ہی فیصلہ ہوتا ہے، جس کے انہوں نے جو انتظام جتنے کو کرا ہوگا اتنے ہی لوگوں کو بلائیں گے، تو اس میں حرج نہیں ہے پوچھنے میں کہ بھئی کیا معاملہ ہے۔ کوئی اونچ نیچ بارات کے ٹائم پہ ہو جائے اس سے پہلے پوچھتے ہیں، یہ ایک مطلب کامن سینس والی بات ہے کہ ہاں بندے پوچھنے میں کوئی خرابی والی بات نہیں۔ اب اس میں بھی قرآن حدیث میں تلاش کرنا یہ تو احمقانہ باتیں ہیں، کیونکہ نئے زمانے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو رسم و رواج کے ساتھ قرآن حدیث کے اندر آپ کو نام سے نہیں ملیں گی۔ رہ گیا مسئلہ دہیج کا، تو دہیج جو ہے وہ طلب کرنا، دہیج مانگنا، چاہے وہ اشارتاً ہو یا زبان سے ہو یا پہلے سے فکس ہو، یہ چیزیں ہوں کہ جس کے اندر دہیج طلب کیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی والدین اپنی بیٹی کو خود اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہتے ہیں یا دیتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی سونا چڑھایا، زیور چڑھایا، تو یہ بھی ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس کو دینے سے بھی کوئی بندہ روک نہیں سکتا۔ اب بہت سارے لوگ ابھی کمنٹ کریں گے کہ اس میں دہیج کی پرمیشن دی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ کہ سیدھی بات ہے کہ بھئی اگر کوئی باپ ہے وہ اپنی بیٹی کو سونے کی کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو تیسرے بندے کا رائٹ نہیں رکھا شریعت نے کہ وہ اس کو منع کرے کہ بھئی تم اپنی بیٹی کو مت دو، کیونکہ منع کرنے والا لڑکی کا باپ تھوڑی نہ ہے کہ وہ منع کرے گا، یا اس کے باپ کا باپ تھوڑی نہ ہے کہ وہ منع کرے گا۔ یہ اس نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا دینا ہے، کیوں دینا ہے، کس لیے دینا ہے، کیونکہ بطور تحفہ لینے دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کچھ بھی ہو۔ باقی اپنی ڈیمانڈ رکھنا، چاہے وہ اشاروں سے ہو یا کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے کہلوایا جائے، یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ اور باقی رہا یہ کہ جس بندے کی جتنی استطاعت ہو نکاح ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اگر اس کی قدرت کے اندر یہ ہے کہ بھئی وہ صرف 10 لوگوں کو کھلا سکتا ہے اور بیٹی کو جو ضرورت کا گھر کا سامان ہے وہ اپنی خوشی مرضی سے دے گا، تو وہ پھر 10 ہی لوگوں کو کھلائے۔ جو حدیث پاک کے اندر نکاح کے
हल्के से हल्का होने के बारे में हुक्म है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई करोड़पति हो वो भी बंदा 4 ही आदमी को खिलाए, क्योंकि जैसा बंदे का म्यार होता है उसका उठना बैठना वैसे ही लोगों के साथ होता है और उसके ताल्लुकात भी वैसे लोगों के साथ होते हैं, तो वो अरेंजमेंट भी वैसा कर सकता है। तो अगर कोई वीआईपी बंदा है, आज तक वीआईपी दावत खाता आया है और लोगों के वहाँ जाता आया है और उसके मिलने जुलने वाले भी सब वीआईपी हैं, तो जाहिर है कि वो प्रोग्राम बड़ा ही करेगा। अब चाहे उसमें लाखों रुपए लगे या करोड़ों, जब वो खर्च कर सकता है, उस पर इतना माल है कि वो खर्च करता है, तो तीसरे को परेशान होने की फिर बेकार में वीडियो देख के ज़रूरत नहीं कि फलां की शादी में लाखों खर्च हो गया, करोड़ों खर्च हो गया, ये है और वो है, 10 तरीके की बातें। जिसका माल है, जिसमें उसकी कैपेसिटी है, उसने खर्च करा। तो जिसकी कैपेसिटी 100 लोगों की हो तो वो 100 लोगों में दावत करे, जिसकी कैपेसिटी 4 लोगों की हो अपनी हैसियत के मुताबिक वो 4 लोगों में खर्च करे। कहने का मतलब ये है कि दावत का लेना देना बंदे की अपनी माली इस्तिताअत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी कैपेसिटी बंदा रखता है 100 लोगों को खिलाने की। शरीयत ने इसमें मना उसको नहीं किया कि वो 10 को खिलाए, 20 को खिलाए। इसी तरह शादी के अंदर अगर वो ज़्यादा लोगों को, इलाके वालों की दावत करना चाहता है कि भाई चलो मेरे सारे इलाके वाले खाएं, तो इसमें भी अजर सवाब इंशाअल्लाह उसे मिलेगा। कोई ये भी ऐसा नहीं है कि माल उसने ज़्यादा खर्च कर दिया, खाने तो लोग खा रहे हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। तो ये मसला दहेज का है कि बंदे ने अगर किसी को देना है तो वो उसकी ज़ाती मर्ज़ी है वालिद की कि वो क्या देता है क्या नहीं। जिस तरह तलब करना, मांगने की इजाज़त नहीं है, वैसे ही किसी को देने से आपको मना करने का भी देखा जाए तो राइट नहीं है। हाँ ये है, अगर आप जानते हैं कि बंदा जो है वो कर्ज़ा लेके ये सब मामले कर रहा है, सूदी कर्ज़ा लेके कर रहा है और उसकी माली हालत ऐसी नहीं है और वो लोगों से उधार लेके कर रहा है, तब तो एक इंसानियत के नाते सामने वाला मना कर सकता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कर्ज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर वो बंदा फिर भी अपने मर्ज़ी से कुछ ना कुछ या खुशी से या उस पे है देना चाहे तो उसमें हर्ज वाली बात नहीं है। तो लिहाजा दहेज हो या शादी हो, दोनों शरीयत के अंदर जितनी गुंजाइश है उसके हिसाब से कर सकते हैं। खिलाफ शरीयत मामला नहीं होना चाहिए। खिलाफ शरीयत क्या क्या शादियों में होता है वो आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा शादी अटेंड करते हैं, तो आपको तजुर्बा है कि इस दौर में खिलाफ शरीयत मामला क्या क्या चल रहा है, तो उससे बचा जाए। बाकी 10 को खिलाओ, 20 को खिलाओ, 100 को खिलाओ, आपकी मर्ज़ी, खिलाने वाले की मर्ज़ी। जितना बंदा दिल खोल के खिलाएगा अल्लाह ताला उसके रिज़्क में, कारोबार में और उसके नियत के मुताबिक उसके माल में बरकतें करेगा। और जैसा बंदे का छोटा दिल या कंजूस होगा, बखील होगा, तो वैसे उसका हाथ हमेशा टाइट रहेगा। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।